देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। छांगा मांगा रिटर्न्स, सनसनीखेज मैच और -1, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। चोरों की तरह छुपा के पुलिस प्रोटेक्ट करके तो पैसे दे रहे हैं, बड़े बड़े वो थैलियां पैसे की आ रही हैं। हमारे लोग जरा जज्बात में आ गए सिंध हाउस के बाहर। मैं सबको कहता हूँ पुरअमन एहतजाज आपका हक है जमहूरियत। वार्निंग देता हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली ने अगर हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के स्टेडियम में 2 हफ्तों से जारी अदम एतमाद का मैच इस वक्त इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मैच में कभी हुकूमत और कभी ऑपोजिशन का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन ऑपोजिशन के साथ कप्तान भी ये मैच बचाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहा है। खेल के आखिरी ओवर्स शुरू हो चुके हैं। कप्तान के लिए टारगेट पहले भी काफी मुश्किल था, लेकिन वो पुरएतमाद थे। अब सिंध हाउस से बाकी खिलाड़ियों की एंट्री से पिच का रवैया अजीब हो गया है। कप्तान की विकेटें एक साथ ऐसी गिरी कि टीम का संभलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कप्तान के पास इस मैच को जीतने के लिए रोड मैप मौजूद है। कप्तान इनिंग्स के आगाज पर काफी पुरएतमाद थे, लेकिन उनकी अपनी टीम के खिलाड़ियों की बगावत और मुखालिफ टीम के साथ जा मिलने से इस मैच की सूरत हाल यकसर बदल गई है। इन खिलाड़ियों को मुखालिफ टीम की जानिब से भारी पैसों और टिकटों के लालच से खरीदने के इल्जामात हैं। इस सूरत हाल में कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनके क़यादत और फैसला साजी का भी इम्तहान है। क्या वो सिर्फ क्रीज पर खड़े रहकर ये मुकाबला जीत सकते हैं या इस मैच को बचाने के लिए उन्हें मजीद कुछ करना पड़ेगा? कप्तान ने आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक डटे रहने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उन्हें अपनी विकेट बचाने के साथ साथ दूसरे एंड से भी विकेटों को गिरने से रोकना पड़ेगा। कप्तान ने अपनी टीम से बगावत और मुखालिफ टीम से मिलने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला कर लिया है। उनको शो कॉज नोटिस भी इशू हो चुके हैं। कप्तान इन खिलाड़ियों को खेल से ही बाहर कर देना चाहते हैं। इस काम के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसे थर्ड एम्पायर के पास भी जाने का ऐलान किया है। क्या इस कानूनी कार्रवाई से ये मैच बचाया जा सकता है? इस पर अभी सवालिया निशान है। क्या अदम एतमाद से पहले इन खिलाड़ियों को कानून तोड़ने के जुर्म में अनफिट करार देकर पेविलियन वापस भेजा जा सकता है? इस पर भी कई सवाल हैं। इस खेल को खराब करने का सारा इल्जाम मुखालिफ टीम पर है। ऑपोजिशन ने अपने खेल से कप्तान को शिकस्त देने और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने के बजाय मुबैना तौर पे मैच फिक्सिंग को तरजीह दी। मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को मुबैना तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने साथ मिलाया, उन्हें सिंध हाउस में छुपाए रखा। तो ये सब कुछ तो गेम की स्पिरिट के खिलाफ हुआ ना। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल में इस मुश्किल मैच का नतीजा क्या निकलेगा। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ सरदार नबील कबूल मौजूद हैं और PMLN के MNA प्रोग्राम में मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। फैसल, आपसे शुरू करते हैं। जू अदम एतमाद की वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है, तो ये जो पार्लियामेंट की लड़ाई है ये भी, इसका रुख भी सड़कों की तरफ हो गया है। अब कल जो ये सिंध हाउस में जो एक पूरी एपिसोड चली है, इसके बाद आपको लगता है कि अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी या अभी पिक्चर बाकी है? नहीं, अदम एतमाद तो नाकाम हो रही है इस पर तो कोई दो राय नहीं है। अदम एतमाद तो नाकाम हो रही है 100% इंशाल्लाह, और जैसी वोटिंग होगी पता चल जाएगा। लेकिन आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, अरकानी असेंबली पे हमला करके क्या फायदा होगा जो आप लोगों ने सिंध हाउस में किया? अरकानी असेंबली को तो अगवा इन्होंने किया है, उन्हें किडनैप और ज़बरदस्ती वहाँ पे नोट चले हैं। पहले तो उसकी मजम्मत करें ना, जो नोट चले। जी, अपनी मर्जी से नहीं गए वो वहाँ पे? ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सबूत है इसका? और जिसके बाद अब ये रोड ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं। सब ने स्टेटमेंट दे दिए। देखिए, बड़ा वाज़ेह है इसमें, जब बिलावल ने कहा कि हम आईनी तब्दीली लेके आ रहे हैं, ये आईनी तब्दीली नहीं, ये आइन से गद्दारी लेके आ रहे हैं।
آرٹیکل 65 بہت کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ان کی سٹیٹمنٹس آ گئی نا، آپ کے چینل نے تو سب سے پہلے سما نے جا کر کے انٹرویوز کیے اور بے نقاب کر وہ دیا. کہہ رہے ہیں ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے. تو کسی استعفیٰ دو، وہ آپ استعفیٰ دیں، ٹھیک ہے، ضمیر جاگ گیا، ویری گڈ، ضمیر جاگ گیا مان لیتے ہیں. اس کا ایک آئینی طریقہ ہے. آئینی طریقہ یہ ہے جو سب بات یہ سمجھیں گے. ٹھیک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے ریزائن کریں، پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں، پیپلز پارٹی میں جائیں، نون لیگ میں جاتے ہیں، نون لیگ میں جائیں، بی جے پی میں جاتے ہیں، جس میں بھی جاتے ہیں جائیں اور آ جائیں الیکشن میں دوبارہ، اور پھر آ جائیں ان کے ٹکٹ پہ آپ الیکٹ ہو کے آ جائیں. سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا اس میں اپوزیشن کے لوگوں کا ضمیر جاگا تو آپ کو بڑا اچھا لگا. 4 سال پہلے دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہو رہے تھے اور آپ انہیں ویلکم کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کا ضمیر جاگا، اس وقت قابل قبول تھا. تو اب کیا ہو گیا آپ اس میں کو؟ تو بہت سے آزاد، دیکھیں وہ بھی تھے نا آزاد کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی تھے. نہیں، سینٹ میں بہت زیادہ آزاد امیدوار تھے. آپ ان کی جا کے ویب سائٹ پہ دیکھیں، بہت سے لوگ سینٹ میں، بیشتر لوگ آزاد ہیں جنہوں نے نون لیگ کو کی سائڈ لی ہوئی ہے، لیکن وہ ٹیکنیکلی ووٹ پہ آئے تھے. جی نہیں، ٹیکنیکلی وہ آزاد لوگ ہیں نا. وہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا، نہ وہاں کوئی سندھ ہاؤس لگا، نہ وہاں پہ کوئی بریف کیس کی بات سامنے آئی، نہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی جو ویڈیو آئی تھی جس میں وہ پیسے آفر کے، نہ کچھ ایسا ہوا تھا، اور نہ کسی نے اعتراض کیا تھا، نہ کسی نے آ کے ٹی وی پہ کہا تھا کہ کوئی ایسی بات کی تھی. ادھر تو آپ دیکھیں کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ثبوت ہیں ویسے سامنے، حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوتا ان چیزوں کو ثابت کرنا. وہ کہہ رہے ہیں نام سامنے بتائیں. جب بندہ خود سے کہہ رہا ہے ہاں میں فلور کراسنگ، مجھے اپنا فلور کراسنگ جو ہے اس میں آئین میں کوئی گنجائش ہے نہیں ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہے. وہ ٹکٹ کے بدلے کر رہے ہیں، پیسوں کے بدلے نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوسری پارٹیوں کے ٹکٹ چاہیے، اپنا مستقبل تابناک کرنا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ ڈال کے. یہ ہے، اس سے نکل کے ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، یہ ٹکٹ جو ہے نا یہ سب ختم ہو جائیں گے. اگر وہ ڈسکوالیفائی فار لائف نہیں بھی ہوتے نا، آپ مجھے بتائیں ان کی فیملیز کے اندر سے جو ریئیکشن آیا، لوگوں کا جو کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، دیکھیں آپ کیسے وہ فیس کریں گے ساری چیز کو. ان کی تحیات پالیٹکس ختم ہو جانی ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے پھر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. یہ میں ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا، میں ایتھیکل بات کر رہا ہوں. لوگ نہیں دیکھ رہے. آپ دیکھیں جس تعداد میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نکل کے، لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. وہ کسی بھی پارٹی کا ورکر ہو وہ اس چیز کو نہیں پسند کرتا. یہ جو چیز ہے نا، چیز کرنا اور ایڈمٹ کر کے. اپوزیشن کہہ رہی ہے اجلاس بلا لیں. اگر اجلاس آپ نے نہیں بلایا یا اسپیکر نے اس کو ملتوی کیا تو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اسمبلی کے باہر دھرنا بھی دیں گے، اور او آئی سی کی کانفرنس اس کی آپ بڑی تیاریاں کر رہے ہیں، نہیں ہونے دیں گے. 57 اسلامی ممالک کی ایک تاریخی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جہاں پہ ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے بات ہوگی، جہاں پر اسلاموفوبیا کے خلاف بات ہوگی، جہاں پہ کشمیر، فلسطین اور مسلمان دنیا سب اکٹھی ہو رہی ہے اس چیز پہ. اور عمران خان صاحب نے سب کو اکٹھا کیا ہے. وہ لیڈر ہمارے جو ہیں مسلم دنیا کے اندر، اس کی تکلیف ان کو کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام کا اور پاکستان کا معاملہ ہے، یہ مسلم امہ کا معاملہ ہے، یہ جو یونٹی ہے. فیصل آپ اجلاس بلا کے نا ان کی سازش کو ناکام بنا دیں. اجلاس کو بلا رہے ہیں. کب بلا رہے ہیں؟ اجلاس بلا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو قانونی 21 کو بلانا بنتا ہے، جو قانونی بالکل جو قانون کہتا ہے نا اسی کے مطابق اجلاس بلائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ووٹنگ جو ہے وہ یہ ہو جائے، ایک او آئی سی کی کانفرنس ہو جائے، اس کے بعد افواج پاکستان کی مارچ ہے وہ ہو جائے، پھر ہم آپس میں دیکھ لیں گے. یعنی پہلے دن عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوگی؟ جی نہیں، ٹریڈیشن جو ہے اس کے مطابق تو پہلے دن جو ممبران جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے فاتح خوانی ہوگی اور ہاؤس ایڈجرنٹ ہو جائے گا. بحث تو ہو سکتی ہے، بحث بھی نہیں ہو سکتی. نہیں، ہاؤس ایڈجرنٹ ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے اس میں کوئی اور بات نہیں ہوتی، سب اپنے اپنے اس میں وہ شیئر کرتے ہیں. ٹریڈیشنلی نہیں ہو سکتی ہے بحث کے بغیر. ہم ایڈجرنٹ کر دیں گے، اس کے بعد فوری تاریخ رکھ دیں گے. عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے اس دن؟ ٹیکنیکلی تو اس دن ہوا نہیں ہے، آج کل ٹریڈیشنلی ہوا نہیں ہے، آج تک ہوا نہیں ہے. لیکن پتہ ہے کیا، قانون منع نہیں کرتا نا، لیکن اس بات سے نہیں، قانون منع نہیں کرتا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ٹریڈیشنلی ہوا نہیں ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی پرابلم، ہم یہ کہہ رہے ہیں او آئی سی کی کانفرنس ہو جائے اور یہ افواج پاکستان کی پریڈ ہو جائے، اس کے بعد ہم آپس میں نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو آپس میں ذاتی خواہش تو میری یہ ہے کہ جلدی کر کے تاکہ ان کو آرام آئے. کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ 27 کو آپ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ کہتے ہیں ہم بھی 10 لاکھ بلائیں گے. لوگ یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کے حالات؟ لوگ خود سے آنا چاہتے ہیں، اور کھڑے یہ دیکھیں، اس سے ہم نہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے گی، نہ ہم اس جگہ ہوں گے. اتوار ہے، چھٹی ہے جی،
لوگ آئیں گے اور آپ نے شام نہیں کہا کہ اگر خلاف عمران خان کے ووٹ ڈالیں تو 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کے جانا ایسا نہیں ہوگا، ہوگا، ہر وقت دھمکیاں، ایسا ہر نہیں، فیصلے کو آپ سڑکوں میں نے پہ کرنا کب کہا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، میں اب آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا، ایزی ہو جائے مطلب مسئلہ، شام کو چلے جائیں گے کیوں ڈرا لوگ؟ رہے ہیں ان کو؟ کوئی ایسا چکر نہیں ہے، شام کو لوگ چلے جائیں نہ ایک بندہ بھی وہاں ان کو روکنے کے لیے نہیں ہوگا، جو جانا چاہتا ہے ہماری پارٹی سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے، ہمارے خلاف ووٹ دینا چاہتا ہے، جائے اپنی چلو ضمیر فواد جا چودھری نے کے کیوں جائے۔ کہا، وہ آپ کے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کیوں کہی یہ بات؟ نہیں وہ تو انہوں نے پہلے کی تھی بات، اچھا، آپ چینج ہو گیا ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ وہ تو، نبیل کبول صاحب، لیکن ایسے آپ بھی نہیں۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، ذرا بہتر بتا سکتے ہیں سر، کیا پہلے دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو سکتی ہے بحث کے بغیر؟ بالکل ہو سکتی ہے، دیکھیں 14 دن کا لمٹ 21 تاریخ کو ختم ہوتا ہے، اور 21 تاریخ کو ہی اسپیکر صاحب کو ہر حالت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ لینا پڑے گا۔ اب اس کے اوپر ووٹنگ اسی دن ان کو اصولاً کرانا پڑے گا، اگر وہ نہیں کراتے ہیں تو وہ سمجھو ان کانسٹیٹیوشنلی کوئی ایکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک بھی ہمارے پاس خبریں تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو دیکھتے ہی سرجنٹ آف آرمز کو کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایس ہیں ان کو باہر نکالیں، اور پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو ووٹ دینے سے روکنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو یہ سارے چیزیں اسپیکر دیکھیں، اسپیکر ایک آپ کو پتا ہے کہ ان بائسڈ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پارٹی بن چکا ہے، اور وہ شروع سے تھا، لیکن اب وہ اعلانیہ بن گیا پارٹی، وہ پی ٹی آئی کا اسپیکر ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کبول صاحب۔ نہیں ہے پی ٹی آئی، دیکھیں پی ٹی آئی کا، دیکھیں میں اسپیکر رہا ہوں سندھ اسمبلی کا، تو اپوزیشن میرا شرط یہ سی ایم صاحب سے ہوتا تھا کہ میرا شرط یہ ہوگا میں ہاؤس اس وقت چلاؤں گا جب لیڈر آف دا اپوزیشن اور جتنے اپوزیشن لوگ جیل میں وہ آئیں گے ہاؤس، وہ لائے جاتے تھے، اس وقت آرٹیکل 90 پروٹیکشن آرڈر میں جاری کرتا تھا، ان کو لاتا تھا، پھر میں ہاؤس چلاتا تھا۔ بات یہ کہ اگر اسپیکر ایک سائڈ پکڑ رہا ہے اور وہ بول بھی رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں اور عمران خان جو ہے اس سے گزر جائیں گے، تو ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو یہ فیصل جاوید صاحب کو کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے انہوں نے ساری باتیں کی اپنے ہی ایم این ایس کے خلاف کہ وہ بک گئے، یہ آپ اپنے گھر کو پہلے صاف کریں، آپ اپنے گھر کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، خود چل کر آئے ہیں وہ سندھ ہاؤس اور ہمارے سے تحفظ مانگا ہے۔ ہمارا سندھ کا ہمارا رواج ہے کہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے، میری بات سنیں، ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم اس کو تحفظ دیتے ہیں، ہم نے نہیں خریدا، اور یہ قرآن کے اوپر ہاتھ کس نے رکھا ہے؟ آپ نے، میڈیا نے خود دیکھا ہے کہ سارے ایم این اے خود ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ ہم نے، یہ تو کہ وہ ٹکٹ کے بدلے آپ کے پاس آ گئے ہیں سر، کیا یہ آئین کے مطابق ہے ویسے؟ نئی قسم ٹکٹ کے بدلے کیا؟ دیکھیں بات یہ، وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں، یہ تو پارٹی کی جو ہے کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس کو ٹکٹ دے گی۔ وہ کہتے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کونسلر کا الیکشن لڑنے کے، جیتنے کے وہ قابل نہیں ہیں، لڑ نہیں سکتے، عمران خان کے نام پہ ووٹ ملا ہے ان کو، غداری نہیں ہے ووٹ سے۔ نہیں، یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ 12 ایم این ایس کا جو آپ لوگوں کے پاس نام آیا، دراصل 12 نہیں ہے، یہ ٹوٹل 25 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس 25 میں سے 12 سے 15 لوگ ایسے ہیں جو کہ آزاد الیکٹ ہو کر آئے ہیں، آزاد اپنے ماں سوائے کچھ لوگوں کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، لیکن آزاد بھی کافی آئے ہیں جو خود الیکٹیبلز ہیں، جو الیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ ان کو زبردستی نہیں روک سکتے ہیں، اسپیکر کو یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ کوئی طاقت نہیں ہے، نہیں پی ٹی آئی جوائن کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتا، انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب اسی دن، سنیں پارس اسی دن وہ ریزائن کریں گے، پارس اسی دن ریزائن کریں گے، یہ لوگ اسی دن سارے ایم این ایز ریزائن کریں گے، ووٹ دینے کے بعد وہ ریزائن کریں گے، پھر بھلے آپ بائی الیکشن کروا دیں، بھلے آپ ان کے سیٹس پہ الیکشن ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے 2022 میں مجھے الیکشن نظر آ رہا ہے، اس کی تیاری پہ سب لگ جائیں گے، ہمارا ایک ہدف ہے، وہ ہدف ہم پورا کریں گے۔ منڈے کو جاری ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کروانے کے لیے، یہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، میں اس پہ ذرا آپ سے بات کرتی ہوں، لیکن ایک چیز اور بتا دیں، بلاول نے کہا کہ اگر اجلاس ملتوی ہوا تو ہم دھرنا دیں گے قومی اسمبلی کے باہر، او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہوگا، آپ یہ کام کریں گے، دھرنا دیں گے، او آئی سی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، سر یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں ملک کے مفاد کے خلاف تو اب کچھ نہیں کریں گے، چیئرمین بلاول صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ظاہر ہے اسپیکر کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد دیا ہے کہ وہ ایڈجن کریں گے، اور جس طرح ابھی فیصل جاوید نے کہا کہ کوئی رکن کی وفات کے بعد، سنیں وفات کے بعد جو ہے وہ ایڈجن کیا جائے گا، وہ بھائی کیوں ایڈجن کرتے ہیں؟ انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز آپ ہاؤس چلا سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں
हम मुल्की मफाद, हम देखें ना, हम मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं जाएंगे, हमसे बातचीत किया जाए, हमें अश्योरेंस दिया जाए, हमें अश्योरेंस दिया जाए, हमें अश्योरेंस दिया जाए कि आप तहरीक को उस दिन उठाएंगे सही, आप वोटिंग उस दिन कराते हैं नहीं कराते, आप उस दिन उस तहरीक को लेंगे सही, उस रेजोल्यूशन को। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, हम रेजोल्यूशन को ही नहीं लेंगे, हम एडजस्ट करेंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। ठीक, अली गौहर बलोच साहब, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है और ये जो जिस तरह से लोग हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बिक रहे हैं, इसको कभी खत्म होना है या नहीं? आप समझते हैं बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट हो रही है और आप इसके फेवर में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त आपके पैनल में तमाम वो दोस्त हैं जो पार्लियामेंटेरियन हैं या एक्स पार्लियामेंटेरियन हैं। गुजारे ये है कि सबसे पहले तो मैं फैसल साहब को कहूँगा कि उन 6 नून लीग के एमपीएस के बारे में क्या ख्याल है इनका, जिनको रोज़ जो वहाँ के बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर है अपने दाएं बाएं बिठा के तस्वीरें बनवाते हैं। डिफाइन नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कहा हम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेंगे। वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं, यही कहते हैं, तो ये हमारे वाले भी नहीं कह रहे सकते हैं ना? नहीं, देखिए, तो कोई कदर नहीं, बात ये नहीं है, उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की, वो हमारी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे फैसलों के अगेंस्ट जाते हैं। मकसद ये है कि जो इनके साथ मिल जाए उसका ज़मीर जाग जाता है, जो इनको अपोज करे, जो इनकी मुखालफत करे, इनकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसाइज करे, जो इनकी डूबती हुई कश्ती से छलांग लगाना चाहिए, वो गद्दार है। जो इनके साथ किसी और पार्टी का मिल जाए तो वो मतलब उसको गाजी कह लें। पार्टी के लोग अगर ये करें, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, सच बताइएगा? देखिए, हमारी पार्टी के लोग गए, हम उनको बड़ा सिंपल कहते हैं कि भाई आप इस्तीफा दें, और इस्तीफा देकर आप पीटीआई के टिकट, तो हम तो ये कहते हैं इस्तीफा दो, वापस जाओ हल्कों में, इलेक्शन लड़ो, जीत के आओ, फिर चाहे जिसको चाहे वोट दो। वो देखें, तहरीक अदम एतमाद आई है, तहरीक अदम एतमाद में हमारा ये मौक़िफ़ है कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई पार्लियामेंटेरियन वोट कास्ट नहीं कर सकता। वो वोट कास्ट करे, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं, बल्कि उस इलेक्शन से पहले अगर उनको पार्टी पसंद नहीं करती, अपनी पार्टी की वायलेशन करते हैं, नून लीग वाले भी इस्तीफा दे जो एमपीए इन्होंने मिलाए हुए हैं, ये भी मुस्ताफी होकर दोबारा मैंडेट लेते हैं। ताहयात नाअहली हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, इसके बात करते हैं, लेकिन ताहयात नाअहली का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला कुछ भी कर सकती है, वो तो उसका इख्तियार। देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर कानून बड़ा वादे है, जो भी कानून है वो उसी तशरीह के लिए ही जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आइन और कानून की हुक्म, जिस तरह से इनके स्पीकर ने हमेशा लेजिस्लेशन में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से मामलात बिल्डोज किया है, जिस तरह से हमेशा से मतलब है कि पूरे हाउस को एतमाद में लिए बगैर इनके अगर बेशुमार ऐसे मामलात है पारिस जिनके ऊपर इत्तेफाक के राय हो सकता था, लेकिन हमेशा से इनकी हर धर्मी हमेशा से मामलात को बिल्डोज करना। ज़मीर जागा है, ये इसी वक्त क्यों जागा जब आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं? 3.5 साल ये लोग इनकी हुकूमत में बैठ के एंजॉय करते रहे, ठीक है, और अब इनका ज़मीर जाग गया। असल इशू आपको लगता है ये हुकूमत छोड़ेगी उन लोगों को? असल इशू नहीं है। देखें, ये बेचारे आदी हो चुके हैं, ये आदी हो चुके हैं कि ये फिक्स मैच खेलने का। अच्छा, हमेशा इनको इक़्तिदार प्लेट में रख के मिला है। ये पहले दिन से भी अवामी मैंडेट लेकर नहीं आए। हमने इलेक्शन में कहा था कि ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, ये उसी तरह की पार्टी है जिस तरह से कि कठपुतली हुकूमतें बनाई जाती हैं। आज इनकी फ्रंट लाइन देख लें, इनके वुज़रा की लाइन देख रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी से आया हुआ है, कोई नून लीग से आया हुआ है, कोई किसी पार्टी से आया है। मुझे ये बताएं, जब जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 के, जिस तरह से हमारी लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनाए गए, जिस तरह से हमारी डिस्क्वालिफिकेशन की गई, इसके और जिस तरह से हमारा मैंडेट चुराया गया, उसके बाद भी हम कितना मैंडेट लेकर असेंबली में आए। ये फिक्स मैच नहीं है, फिक्स मैच नहीं है। ये जो सिंध हाउस उसकी वजह सुन ले ना, ये फिक्स मैच इसलिए नहीं है, फैसल साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया, मेरी भी गुजारिश है, ये फिक्स मैच इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर, पाकिस्तान सियासी तौर पर इंतशार का शिकार है। इनके बेशुमार MNA, अभी रिकॉर्डिंग निकलवा ले, मैं इस बात को चैलेंज करता, फैसल साहब को भी बुला ले, मुझे भी बुला ले प्रोग्राम में। हमेशा जो इनके जितने भी बजट आए, नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज्यादा इनके MNAs ने इनकी मुआशी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उनकी रिकॉर्डिंग निकलवा ले। ये वही अरकान है जिनको इनकी नैया नहीं, एक दो नहीं है, क्योंकि प्रोमिनेंट एक दो हो गए, मीडिया पर एक दो आ गए, आप सारी स्पीचेस निकलवा ले ना। आज सूरत हाल ये है कि जब इनकी कश्ती डूब रही है, जब पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, जब पाकिस्तान आखिरी गेंद तक लड़ता है, वो लड़े नहीं, वो कहते हैं प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, नहीं वो खेलते नहीं, वो हमेशा फिक्स मैच खेलते हैं। और ये सिंध हाउस में क्या था? जब जावेद हाशमी साहब ने जो बयान दिया था वो सबने सुन लिया था ना, जब इनको छोड़ा। गुजारिश करने का मकसद ये है
اب ان کی ٹانگیں کیوں کاپ رہی, اب ان کی چیخیں کیوں نکل رہی, یہ فیس کرے. نون لیگ کے 6 MPs ملا لیے, 5 آپ کو لگتا ہے عدم اعتماد پہ ووٹنگ کی نوبت آئے گی یا اس سے پہلے ہی حالات خراب ہو جائیں گے؟ اصولی طور پر تو دیکھیں, اگر اصولی طور پر لینا, اصول کی بات ابھی کر رہے تھے, ابھی ایک میرے بھائی فیصل نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے ریفرنس دیا کہ وہ مطلب اخلاقیات کی بات کی. ان کی پارٹی کے لوگوں نے تنقید کی, انہوں نے یہ تو کہا نا کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اب اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے. ہاں تو اعتماد کا استعفیٰ دے دینا چاہیے. رائٹ جی. جب ان کو اپنے پارٹی کے بندے جو 172 ہیں ان میں سے بھی چھوڑ گئے ہیں, چلے ہمارا نو کانفیڈنس ایک سائڈ پر رکھ دیں. جب ان کو آج سے مہینہ پہلے عمران خان نے کیا سپیچ کی جو کل میڈیا سر اگر فیصل وہ لوگ کہہ رہے ہیں, کہا تھا کہ مجھے اگر پتہ چل جائے مجھے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں دیتے, میں اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جاؤں. ٹھیک. اب آپ کے لوگ جو ہیں, اب دیکھیں میجورٹی تو پھر آپ کی ویسے ہی ختم ہو گئی نا, جب وہ آپ کے جو باغی اراکین منحرف اراکین سامنے آئے, اب آپ انہیں ڈی سیٹ بھی کروا دیتے ہیں, تو فائدہ اس میں کس کا ہوگا؟ پہلے تو میں اعتماد کے ووٹ پہ بات کروں گا. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بالکل انہیں اعتماد کے ووٹ لینے سے پہلے کہا تھا کہ جب اعتماد کا ووٹ میں لے رہا ہوں, لیا انہوں نے کہا میں لے رہا ہوں, آپ میرے سامنے میری مخالفت کر دیں, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 180+ پہ ہم گئے تھے, ٹھیک ہے. اعتماد کا ووٹ والنٹیرلی لیا تھا, اور کس الیکشن پہ, جس سے پہلے وہ جو ویڈیو سامنے آ گئی تھی یسر رضا گیلانی کی الیکشن کے اوپر, ان کے بیٹے کی پیسے آفر کر رہے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ ہیں یہ, چھانگا مانگا سے لے کے یہ سندھ ہاؤس, ساری چیزیں آپ کے ساتھ, بریف کیس کس طرح سے چلتے ہیں. پیسے کی سیاست شروع ہوئی نون لیگ نے کی ہے, نون لیگ نے شروع کیا ہے. پیپلز پارٹی, آپ کو نہیں پتا ان کے جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ہوا تھا, 6 سیٹیں تھی, 2 اور ایک سینیٹر کو بننے کے لیے 17 ووٹ چاہیے تھے, 17 ووٹ, 15 منیمم چاہیے تھے, 15 ووٹ چاہیے تھے, 30 ووٹ دونوں کو چاہیے تھے, 6 ووٹ تھے ان کے پاس, 24 ووٹ انہوں نے خریدے. ٹھیک ہے, ہمیں پتا چلا, ہاں ہم نے کاروائی کی ہے. نہیں کیا آپ نے, ووٹ ان کا کاؤنٹ ہو گیا تھا, آپ نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. انصاف عمران خان صاحب نے اس وقت 20 سٹنگ MPs کو پارٹی سے نکال دیا تھا, اور ہم اس وقت یہ نہیں کہ ہم ہماری گورنمنٹ تھی, اس کے باوجود عمران خان نے گیلانی کو ووٹ دیے تھے, ان کا پتہ چلا, آپ نے پتہ چلایا کہ کمپرومائز نہیں کیا ہم نے. نہیں, وہ چل رہا ہے, پوری چیز چل رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, عمران خان 30 سال کا گند تو نہیں صاف کر سکے, لیکن ان 3 سالوں میں انہوں نے اس گند کو ایک جگہ لا کے اکٹھا کر دیا. اب کوڑا اٹھانا باقی ہے, اور وہ اٹھائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ تو انہوں نے لیا تھا, ابھی یہ جو انہوں نے قانون میں لایا نا, یہ قانون میں انہوں نے ہی لایا, یہ 63 اس میں انٹینشن کیا تھی, دیکھیں دیکھا یہ جائے گا. اخلاقیات کی بات ہونی چاہیے. آج ہمارے جلسے کا جو ہم نے ٹیم بنایا ہے عمران خان صاحب نے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ وقت آ گیا. آج کون فیصلہ, ہم کہتے ہیں اپنے MPs کو بھی کہتے ہیں, جو ہمارے MNAs ہیں, ہم انہیں بھی کہتے ہیں جو مرضی ہے آپ کا فیصلہ کریں, نہ وہاں ہم جلسہ کریں گے, نہ ہم کوئی رکاوٹ کھڑی کریں گے, آپ جو مرضی ہے فیصلہ کریں. لیکن ووٹنگ سے پہلے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ ابھی بھی اگر پیسے بھی لے لیے نا, پیسے لے لیے پکڑ لو, لے آؤ پیسے ان کے پاس سارا حرام کا پیسہ ہے, چوری کا پیسہ ہے, پیسے لے لو, آ کے کوئی یتیم خانہ کھول دے. لیکن سیاسی یتیم ہونے سے بچے, اس سے بچے جو کہ لوگ پھر نہیں دیکھیں گے نون لیگ پیپلز پارٹی. آپ حیران ہیں کہ آپ ان کو آفر کر رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. جی, وہ آپ واپس آئیں گے, آپ انہیں معاف کر دیں گے, آپ کے پاس آ کے پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ووٹنگ نہیں, کوئی اگر اپنا ایڈمٹ تو انہوں نے کر لیا ہے نا, اگر وہ سمجھتے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ سمجھ جائیں گے, کیونکہ ابھی تو ووٹنگ نہیں ہوئی. اس سے پہلے اگر وہ واپس آتے اپنی غلطی مان لیتے تو ویلکم, لے کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے. اب اگر کورٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آتا ہے پھر فیصلہ قبول کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. وہ آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ اپوزیشن کے حق میں بھی ہم وہ نہیں ہے کہ جسٹس سجاد کی عدالت کے اوپر حملہ کر دیں, ہم وہ نہیں ہے کہ عبد القیوم جسٹس کو فون کر کے چیزیں کریں, ٹیلی فون کال بھی ہے, ہم تو نہیں. ہم جو عدالت نہ عدالت کی کارروائی میں ہم مداخلت کرتے ہیں. شو کاز نوٹس آپ نے کس بنیاد پہ ایشو کیا ہے آج اپنے منحرف اراکین کو؟ پارٹی ڈسپلن کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے آکے لوگ MNAs جو ہیں ٹی وی پہ بول رہے ہیں, سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جا رہے ہیں, تو جاؤ بھائی. آرٹیکل میں لکھا ہے آپ کو شو کاز نوٹس اس صورت میں جاری کیا جائے گا اگر کوئی رکن اسمبلی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالے یا ووٹ ڈالنے سے انکار کرے. تو جرم ہوا نہیں, سزا پہلے کیسے دے دی؟ نہیں. اچھا, ایک بندہ قتل کرنے جا رہا ہے, آپ کہیں جی مجھے پتہ چل گیا, کہتے چل تو بندہ مار دے, پھر تمہیں ملتے سر. آپ نے پہلے جان بچانی ہے, روکنے کی کوشش کی آپ نے اسے قتل کرنے سے. جان بچانی ہے پہلے. جو بھی آئین بنتا ہے, قوانین بنتے ہیں, وہ اس کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے نا. وہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جرم ہونے سے بچانا ہے, پہلی سٹیج تو یہ ہوتی ہے. اب
اس کیس میں ہمارا پارٹی ڈسپلن بھی آتا ہے نا. ابھی تو وہ سٹیج ہارس ٹریڈنگ والی تو بعد میں آئے گی. اس کے بعد تو آپ یقین کریں 2018 میں جب یہ فیصلہ آیا, اس بینچ میں کرنٹ چیف جسٹس بھی تھے. یہ فیصلہ آیا کہ ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی مدت مینشن نہیں ہے نا, سو اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز ڈسکوالیفیکیشن فار لائف. یہ تاحیات ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز جو بات آپ نہیں, ایک سیکنڈ مجھے بتائیں, آرٹیکل 65 آپ دیکھیں, جب آپ میں دیکھیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو میں کوئی لائر جا سکتا ہے, ایک سیدھی سی بات ہے, جب آپ آنیسٹی رہتے ہیں, فلور کراسنگ کرتے ہیں, جرم کر چکتے ہیں, غیر آئینی چیز آپ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, سپریم کورٹ کہتا ہے, سپریم کورٹ ہم نے اسی لیے دے دیا نا, ان کی انٹرپریٹیشن آ جائے. ویٹ, لیکن اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں, اخلاقیات کوئی چیز ہوتی ہے, حق اور باطل میں آپ نے, آپ کدھر کھڑے ہیں آج آپ کو پتا ہے, پوری سوسائٹی آپ کو دیکھ رہی ہے, اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, سارا پاکستان ان MNAs کو دیکھ رہا ہے, یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ کیا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں, یا یہ ان کے پاس ہے آپشن, آپ کے پاس ہے, آپ جو مرضی فیصلہ کریں. لیکن یہ آپ کو پتا ہے ابھی 2-4 دن میں آپ دیکھ لیں, ابھی تو انہوں نے کیا نہیں ہے, ابھی تو صرف انہوں نے ٹی وی پہ بات کی ہے, آپ دیکھ لیں ریاکشن. اور یہ ہمیں خوشی ہے, اس چیز کی خوشی ہے ہمیں, اور ان کا شکریہ بولتے ہیں. یقین کریں میں کبھی نہ کسی کے, نہ ان کے خلاف کوئی بات کروں گا, نہ نبیل گبول صاحب کے خلاف, نہ بلاول کے خلاف, نہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. ہم جتنا زیادہ ان کا شکریہ ادا کریں پارس وہ کم ہے. انہوں نے ہمارے لیے وہ چیز کر دی ہے, ہماری پارٹی کو, ہماری جماعت کو انہوں نے اٹھا دیا. آج جو ہمارے ورکرز کے اندر جنون ہے, جو پیشن ہے, اور اس کا مظاہرہ آپ دیکھیں گے 27 تاریخ کو پریڈ ایونیو پہ جلسہ ہوگا, بہت بڑا جلسہ. 10 لاکھ لوگ لا رہے ہیں, کدھر ملک کو لے کے جا رہے ہیں, کیا ہوگا اس اسلام آباد کا؟ اتنے سارے کارکنان آ گئے اور اللہ نہ کرے اگر تصادم ہو گیا. ٹانگے کانپی جلسہ ہوا, ہم نے اعتراض کیا, ادھر ہی ہوا, ہم نے کوئی اعتراض کیا, ہم نے کیا کریں, سو بسم اللہ. اس سے پہلے انہوں نے کیا, دونوں طرف سے لوگ یہ دونوں مجھ سے ایگری کریں گے ایک چیز پہ, ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جلسہ کرے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے. ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز میں. اچھا نبیل گبول صاحب, یہ آرٹیکل 63A کی ہم بات کر رہے تھے نا بریک سے پہلے, تو اس کی تشریح کے لیے اب یہ صدارتی ریفرنس لے کے سپریم کورٹ جا رہی ہے گورنمنٹ. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آپشن ہے کہ بغیر ووٹنگ والے دن مار کٹائی کے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے یہ آرام سے کام ہو سکے گا؟ آپ اس کے فیور میں ہیں؟ بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا, انہوں نے ہمارا کام اور آسان کر دیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں اپنے جوڈیشری پہ پورا یقین ہے, اور بڑے سمجھدار جو ہے جج صاحبان بیٹھے ہیں. یعنی ایک کوئی عام لائر سے بھی اگر آپ پوچھیں گے, اگر آپ خود بھی پڑھ لیں 63A, آپ جب ایک ارادہ قتل کرتے ہیں, اب ارادہ قتل کے 324 سیکشن لگتا ہے, آپ قتل کرتے اور آپ کا نام 324 میں کہ آپ نے ارادہ کیا, اس کو چاقو لگا اور وہ زخمی ہو گیا, لیکن وہ مرنے سے بچ گیا. ابھی تک آپ نے چاقو اٹھایا نہیں ہے, آپ نے جو ہے اپنے دماغ میں ایک بات سوچی ہے کہ بھئی میں PTI سے ناراض ہوں, میں عمران خان سے ناراض ہوں. آپ نے کہیں یہ کہا نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا ان کے خلاف. آپ پہلے سے کیسے جا کے, آپ جج صاحبان بھی یہی کہے گا بھائی کچھ اگر ہوگا اس کے بعد آپ ایکشن لے سکتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. بالکل ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ارادہ قتل جب قتل ہو جاتا ہے, نہیں آپ یہی تو کہہ رہے ہیں. پارس, ارادہ قتل کیا ہے؟ ارادہ قتل, میرے اوپر ارادہ قتل کا بھی 324 کا کیس ایک جھوٹا بنایا گیا تھا. ارادہ قتل کے میں نے جج صاحب سے یہ ہوئے, ارادہ قتل یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو چاقو مارتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے, یا گولی چلاتے ہیں وہ گولی نہیں لگتی ہے, تو وہ ارادہ قتل ہوتا ہے. ابھی تک گولی نکلی نہیں ہے بیرل سے, اور آپ ابھی سے ہی ڈر رہے ہیں کہ بھئی یہ گولی چلائے گا, یہ بندوق ابھی تک آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے, ہمارے لیے آسان کر دیا. آسان تو کر دیا ہے, لیکن عدالت کا فیصلہ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف آئے. اب ان کے جو منحرف اراکین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے, تو ڈیفیکشن تو ہو گئی نا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جی ڈیفیکشن کلاس پہلے لگ جائے. دیکھیں, نہیں
वो तो ताहयात नाअहली की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं जाए सकता तो अच्छा है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर कोई देखे ना, अगर हमारे खिलाफ भी, अगर हमारे हक में नहीं भी आया, हमारे नंबर्स पूरे हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? हमें नहीं जरूरत है इन 25 पीटीआई के एमएनएस का। हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमने अपना काम, अपना होमवर्क तैयार कर लिया है, हमें किसी डर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, काम पे टांग इनकी रही है क्योंकि इनका एक लेवल ऊपर चला गया टांगे कांपने से। इनकी काम पे टांग रही है, इनको पता है कि 28 के बाद साबिक वजीर आजम ये बनने वाले हैं। तो काम पे टांगने वाली जो ये जो जलसे की बात कर रहे हैं, ये इत्तेहादियों पे आपको बड़ा एतमाद है ना। वो जब सुबह बयान देते हैं ना तो लगता है आपके साथ हैं, और जब वो इत्तेहादी शाम को बयान देते हैं ना तो फिर वो बड़ा और सस्पेंस और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। वो तो दोनों कश्तियों में सवाल लग रहे हैं। आपको पता है चौधरी परवेज इलाही को अभी आज की मैं बात कर रहा हूं, आज कुछ मिनिस्टर्स गए हैं और चौधरी परवेज इलाही को जाके कह दिया है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि आपको वजीर आला बना रहे हैं। अच्छा, आप जाके जहांगीर तरीन ग्रुप से बात खैर करें काफ और लीग की तो उस्मान मुशावरत को हटाने का फैसला मुकम्मल ही नहीं हो रही है और टोटल 5 सीटें और पता नहीं कितनी वो मुशावरत चलनी है। मैं ये काफ लीग को इन्होंने आज कंफर्म ऑफर दिया। काफ लीग ने कहा हमारे साथ एग्रीमेंट बैठ के करो, इनके साथ नहीं हो सकेगा। ये देखे दे हैव लॉस्ट द बैटल, इनको पता हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब को भी पता, एक क्रिकेटर है, स्किपर है, उनको पता है कि वो आप तैयार है अगर वजीर आला परवेज इलाही को बनाया जाए तो रजामंदी है आप लोगों की तरफ से? जो सीनियर सीएम बनाया जाए, जो सीनियर लीडरशिप फैसला करेगी पूरी पार्टी को कबूल। नहीं तो पता तो होगा ना कि क्या चल रहा है आप लोगों के माइंड में। कल एक इंटरव्यू था अपना शहबाज शरीफ साहब का, तो उन्होंने उसमें कहा कि हमारी बातचीत चल रही, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अगर हो सकता है आजकल में हो जाएगा। उन्होंने कहा बातचीत चल रही है। सर ये 63A की बात हो रही थी, मैं एक गुजारिश करूंगा, ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है गवर्नमेंट इसको तशरीह के लिए। ले जाए, हम कोई रोकते हैं इनको कि ये सुप्रीम कोर्ट फैसला खिलाफ आ गया तो कोई बात नहीं। फिर ऑल्टरनेट क्या स्ट्रेटजी होगी? देखें, वो जब को फैसला आएगा तो देन स्ट्रेटजी भी बन जाएगी। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान में आइन और कानून के खिलाफ अब इनको फिक्स मैच खेलने तो नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, ये कहते हैं कि हम 10 लाख बंदा लेकर आएंगे, ये सिर्फ आगे जीरो बढ़ाते हैं। 10,000 अभी भी इनसे पूछ लेना वो कितने बंदे थे। देखे ना 25-26 हमलावर भेजे, वो जो सिंध हाउस पे सारे मीडिया ने दिखा 50 होंगे, 100 होंगे। जो पार्लियामेंट लॉजेज है, मैं उस दिन था, आपने शायद वीडियोस भी देखी होंगी जी। हाँ थे आप, ठीक। उधर मैंने नीचे पुलिस वालों का मैंने कहा कि अगर जो आपको बंदे चाहिए, मैं नमाज पढ़ के निकला हूँ, सामने खड़े हुए थे डीआईजी भी, मैंने कहा अगर आपको बंदे चाहिए, कोई मशकूक बंदा पूरे लॉजेस के अंदर है, मुझे बताएं, अगर हमारे इल्म में होगा तो हम इधर लाकर आपको दे देते हैं। अगर कोई रिकॉर्डेड बंदा है तो मुझे उसका रिकॉर्ड सिर्फ चेक करवा दें कि ये रिकॉर्ड, और अगर रिकॉर्डेड अंदर हुआ तो वो इधर आएगा। कोई ऐसा बंदा जिस पर आपने कोई FIR काटी हुई है, आपके पास वारंट गिरफ्तारी है, वो लेकर आ जाए। कोई असला लेके बंदा घूम रहा है, पॉइंट आउट कर दे, हम वो लेकर आते हैं। सिर्फ मकसद ये था कि पुलिस गर्दी के ज़रिए पार्लियामेंट लॉजेस में जितने MNAs MPs हैं उनको हरासा करना, फिर उनके ज़रिए हमला किया। फिर इनके पास लेडीज कांस्टेबल भी नहीं थी उस वक्त, और आपको पता है फैमिली लॉजेस के अंदर घुस गए। दूसरी बात ये है कि एक इन्होंने ये की, ये कहते हैं कि हम वोट खरीद रहे हैं। कोई एक सबूत ये लेकर आए कि वोट खरीदे। जो इनके अराकीन हैं वो खुद सूरत यासीन पर हाथ रख के कह रहे हैं, अब इस पर भी यकीन नहीं करते तो ये तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है। या इनके पास सबूत है तो ये लाएं, प्रोग्राम में लाएं, किसी इदारे के सामने लेकर आएं, को आए भी ये ट्रांजैक्शन हुई है, फलां को गया, खरीदा गया है, खरीदा। मुझे ये बताएं, राजा रियाज साहब ने बयान दिया, राजा रियाज साहब पहले किस पार्टी में थे? पीपल्स पार्टी में, ठीक है। जब इनकी तरफ आए तो बहुत बड़े शाहसवार थे, आज इनको छोड़कर जा रहे हैं तो गद्दार ठहरे। मुझे ये बताएं कि और एक नून साहब है, कासिम नून, वो किस पार्टी से आए? वो नून लीग से आए थे, ठीक है। जब इनकी तरफ आए तो वाह जी वाह, कप्तान की क़यादत से मुतासर हो गए। आज इनकी नालायक और करप्ट हुकूमत को वो खुदाफिज कह रहे हैं, तो वो गद्दार, इमरान खान के नाम पर वोट लिया था। नहीं, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो नून साहब इस दफा भी आजाद लड़े और बाद में पीपी जान के। राजा रियाज तो पीटीआई की टिकट पे लड़े। पीटीआई, मेरी गुजारिश सुन ले ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले वो पीपल्स पार्टी पे लड़े थे। देखें, गुजारिश करने का ये मकसद है, ये कहते हैं कि हमें हमारे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं ना कि ये पैसा इनके पास पड़ा है। मुझे ये बताएं, कोरोना का फंड जो बाहर से ज़कात के तौर पर मिला था,
آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو کہ ان کی حکومت کے جن کو اپوائنٹ بھی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. آڈیٹر جنرل، میں نے نہیں کہا، نون لیگ کی بات کو نہ مانے، گبول صاحب کا ان کی بات کو نہ مانے، کوئی ان کی طرف سے صفائی آئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے میں کرونا کے فنڈ کے الگ زکوٰۃ کا پیسہ یہ کھا گئے. صرف یہ وجہ ہے کہ نیب نیادی پارٹنرشپ کے ذریعے آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے یہ ادویات کا سکینڈل بنا دے، اربوں روپے کھا جائیں، یہ گنگا نہ آئے ہوئے، ان کے بارے میں نہ بات کریں. یہ چاہے مطلب ہے کہ نہیں آٹا اور چینی سے اربوں روپے کھا جائیں، ان کے بارے میں نہ بات کریں. بھائی پیسہ بھی آپ نے کھایا. اصل پرابلم پتہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ رسا بندہ کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے نا خود گرتا ہے. اب یہ اس کنویں میں یہ گر رہے ہیں. اب ان سے پتا چلے گا کرونا کے فنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو مراد سعید کے بارے میں اربوں روپے کے کیک بیکس لینے کا، میں نے نہیں کہا، نون لیگ نے نہیں کہا، پیپل پارٹی نے نہیں کہا. ون لائنر نہیں آپ پارس جو یہ پیسہ یہ کھایا اس کا انہوں نے خود کہا. اب اس کا جواب دے دیں. ناٹ ون لائنر پارس. یہ طریقے عدم اعتماد آئی کیوں ہیں سارے 30 سال جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، جو کرپشن جو چرے ان کے کیسز اور باقی بھی. مقصود چپڑاسی کا کیس بالکل اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. مریم کا کیس بالکل منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. عمران خان نے انکار کر دیا NRO دینے سے. انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے، انہیں امریکہ کو بھی ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا پسند نہیں آیا. شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں، حمزہ بھی روز کرٹیسائز کرے کہ آپ نے کیوں کہا امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ان کی جو خواب و خیالوں میں جو انہوں نے خیالی پلاؤ حکومت جو بنائی ہوئی ہے، اس میں گورنر اسٹیٹ بینک پتہ ہے کس کو لگا رہے ہیں؟ مقصود چپڑاسی کو، کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں چپکے سے پیسے آ جاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے. اچھا عمران خان کا نمبر دے رہے ہیں، عمران خان کا قصور کیا ہے؟ میرے پاس بھی ہے. عمران خان کا یہ قصور ہے، ان کی نظر میں یہ قصور ہے عمران خان کا کہ اقوام عالم میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمران خان صاحب نے کیا. اقوام متحدہ میں تاریخ میں پہلی بار قرارداد پاس ہوتی ہے کہ اسلاموفوبیا خلاف عالمی دن منایا جائے. عمران خان کا لفظ بھی سکھا دیں کپتان صاحب. میں فلو میں بات کروں، عمران خان نے اس قوم کی خودداری کو، خود مختاری کو بحال کیا ہے. غریبوں کا پرسان حال بنے. جواب دے دیا نا آپ نے. کیا پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر چل سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی -1 کی بات کرنے والوں کو ایک ہی میسج ہے، کوئی مائنس آل. تحریک انصاف مائنس پی ٹی آئی اتحادی کہہ رہے ہیں مائنس کٹ پتلی. عمران خان کے بغیر حکومت چل سکتی ہے. تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے. -1 کا مطلب آپ اپوزیشن میں چلے جائیں گے، عمران خان کے اپوزیشن کی قربانی دے دیں گے آپ حکومت عمران کی خان کے بغیر پی ٹی آئی کا تصور کرنا بھی ناممکن. کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے اتحادی کہ عمران خان بطور وزیر اعظم اب نہیں بچ سکیں گے؟ میں نے اپنا جواب دیا جی. آپ کی تحادی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہیں سے کوئی اشارہ ہو گیا ہے؟ ان سے پوچھ لیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں. ہم نے ہماری اچھا ان سے ایک بات تو پوچھیں، نجیب مقصود چپڑاسی کی بات کرتے ہیں، فارن فنڈنگ کیس میں جو صفائی اور ڈسٹنگ کرنے والوں کے نام آئے ہیں ان کے بارے میں فیصل صاحب کا کیا خیال ہے؟ اور آپ وہ ڈسٹنگ کرنے والے، ڈسٹنگ کرنے والوں کے نام پہ اربوں روپے نکل آئے. اب آپ کا پروگرام نہیں ختم ہو رہا. تحریک عدم اعتماد جیسے ہی ناکام ہوگی انہیں پتہ نہیں چلے گا عمران خان نے وہ ان کے ساتھ کرنا ہے، انہیں لگ پتہ جائے گا. ہم نے کئی عمران خان دیکھے ہوئے ہیں. عمران خان بیچارہ اور نبیل آپ نے جو دیکھے ہوئے ہیں NRO والے بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نے کے